ہمیں پڑھنا سکھاتے ہیں، ہمیں لکھنا سکھاتے ہیں، وہی استاد یعنی جو ہمیں جینا سکھاتے ہیں۔ ستم کی آندھیوں سے، رنج و غم کے تیز دھاروں سے، ستم کی آندھیوں سے، رنج و غم کے تیز دھاروں سے، وہی ہیں جو مصائب سے ہمیں لڑنا سکھاتے ہیں۔ یہ مشن اتنا پیارا، اتنا زبردست، اتنا عظیم مشن تھا کہ صحابہ نے اس کے لیے اپنی اولادیں قربان کی، اپنی جائیدادیں قربان کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنے خاندان کو چھوڑا، کوئی خود مسلمان تو بیویاں کافر رہ گئی۔ سوچیں آپ اور میں اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے بھی انشاءاللہ اس معاشرے کو تعمیر کرنا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جانا ہے۔ معاشرے میں ایک شخص کی تبدیلی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو دعوت دے سجائے گی تاکہ وہ جھوٹ سے بچ سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اخلاق کی دعوت دیں تاکہ وہ بد اخلاقی سے بچ سکیں۔ ہم انصاف کی دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ ظلم سے بچ سکیں۔ ہم حکمت کی دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ عدم برداشت سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ارادوں میں سچا ہونا ہے، اس کا حق ادا کریں۔ کون سی مشکل ہے، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں؟ یہ قرآن اللہ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، مگر اکھڑا مزاج، بد تہذیبی، دل کی سختی، یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی۔ ہوں گی اس کے لیے جو اس چیز کو ختم کرنے کا علاج اختیار کرے گا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تو انسان اکھڑے مزاج سے بچ سکتا ہے۔ کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دبدبا، حکومت، اقتدار اور سلطنت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے۔ تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ، اس میں ممحود نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ، دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال لے۔ جو میری طالبات میں ایک روشن مینار ہے، یہ وہ بچی ہے کہ مجھے صرف پڑھانے کی ٹینشن ہے، اسے پورے جامعہ کی ٹینشن ہے۔ یہ کام ہونے والا ہے، باجی یہ کروا لے۔ اتنی مخلص ہے کہ اس کے سر پہ میں جامعہ چھوڑ دوں تو مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے پیچھے سے۔ یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کرنے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وقت نہیں نکلتا؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی 4 بچیاں، ان کو بھی کور کرنا اور دین کے لیول پہ لے کے چلنا، ماشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ باجی میری بچیاں بھی حافظہ عالمہ بنیں گی اور ان کی شادیوں تک کا سوچ لیا کہ دین کے مطابق کروں گی، سنت کے مطابق کروں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائدہ مقامات پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان بھی ہے۔ جی ہاں حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو ایک ہی بات کہی ہے، اے بندے تو اس فریضے سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ نماز مسلمان پر فرض ہے۔